چیئرمین نیب آفتاب سلطان کے استعفے کے بعد جہاں ان کے مستعفی ہونے کی وجوہات زیر بحث ہیں، وہیں سوشل میڈیا پر آفتاب سلطان اور جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کے درمیان موازنہ بھی کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آفتاب سلطان کے استعفے کو موجودہ حکومت کے لیے ایک دھچکا قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ آفتاب سلطان کو شریف خاندان کا وفادار قرار دینے والی تحریک انصاف نے بھی ان کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ دوسری طرف یہ سوال بھی زیر بحث ہے کہ آفتاب سلطان کے بعد نیا چیئرمین نیب کون ہوگا اور اس کی تقرری کیسے عمل میں لائی جائے گی۔ اردو نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق جولائی 2022 میں پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت کے وزیر اعظم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کی مشاورت سے تعینات ہونے والے آفتاب سلطان کا دور اس حوالے سے اہم رہا ہے کہ اس دوران اپوزیشن کے کسی رہنما پر کوئی نیا مقدمہ یا ریفرنس دائر نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ہدایت پر توشہ خانہ معلم جبہ بی آر ٹی کیسز کی نئے سرے سے تحقیقات ضرور شروع ہوئیں، لیکن ان میں کوئی بڑی پیش رفت دیکھنے میں نہیں آئی۔ اسی طرح نیب آرڈیننس میں ترامیم کے 22 سینکڑوں مقدمات ختم ہو گئے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آفتاب سلطان کا دور احتساب کے حوالے سے اوسط درجے کا دور تھا، جس میں انہوں نے صرف ادارے کے اندر رہ کر کام کیا اور کسی قسم کا کوئی ایڈونچر نہیں کیا جو ماضی میں ادارے کے چیئرمین کرتے رہے ہیں۔ اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ایڈوکیٹ اکرام چودھری نے کہا کہ آفتاب سلطان نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا جسے ایکسٹریم فیصلہ کہا جا سکے۔ ان کے استعفے کی بھی کوئی دوسری وجہ نظر نہیں آتی کہ انہوں نے ایسا کوئی فیصلہ کرنے سے اختلاف کیا جو ماضی میں احتساب کے ادارے کو استعمال کر کے کیے جاتے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایسے وقت میں جب ملک میں کئی محاذوں پر آئینی بحران جنم لے رہے ہیں، چیئرمین نیب کا استعفیٰ ایک درست عمل ہے کہ انہوں نے نیب کے سابق سربراہان کی طرح نوکری بچانے یا اسے دوام دینے کے لیے کسی سیاستدان کو بلی کا بکرا بنانے کے بجائے اپنی نوکری قربان کر کے ایک طرف ہو گئے۔ خیال رہے کہ جولائی 2022 میں آفتاب سلطان کی بطور چیئرمین نیب تعیناتی کے وقت حکومت کے پاس اپنے ہم نوا قائد حزب اختلاف تھے، اس لیے آئینی طور پر تعیناتی میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی اور تحریک انصاف کی مخالفت اور تعیناتی کو چیلنج کرنے کے اعلان کے باوجود اس کے لیے تمام قانونی لوازمات پورے کیے گئے تھے۔ اس وقت بھی اگرچہ قائد حزب اختلاف راجہ ریاض ہی ہیں، لیکن لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے تحریک انصاف کے 70 ارکان کی بحالی کے بعد صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی ہے۔ تحریک انصاف نے ایوان میں اپنا قائد حزب اختلاف لانے کے لیے باضابطہ درخواست بھی اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس جمع کرا دی ہے۔ ایسے میں حکومت کے لیے چیئرمین نیب کی تعیناتی ایک بڑا چیلنج ثابت ہو سکتی ہے۔ ایڈوکیٹ حسن رشید کے مطابق اسپیکر کے کسی بھی فیصلے سے پہلے وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف باہمی مشاورت سے نئے چیئرمین نیب کی تعیناتی عمل میں لا سکتے ہیں۔ یہ ایک آئینی تقاضا ہے، اسے آئینی تقاضے پورے کرتے ہوئے عمل میں لایا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تاہم ایڈوکیٹ اکرام چودھری سمجھتے ہیں کہ نیب کے حوالے سے ترامیم پہلے ہی سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہیں۔ سپریم کورٹ احتساب کے معاملات پر جوڈیشل نگرانی رکھتی ہے۔ نیب کے حوالے سے کئی ایک فیصلے بھی ریکارڈ پر موجود ہیں، اس لیے کوئی بھی ایسی تعیناتی سپریم کورٹ میں چیلنج ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہتر ہوگا کہ اسپیکر تحریک انصاف کی درخواست پر فیصلہ کریں اور اس کے بعد حکومت اور اپوزیشن کی مشاورت کے بعد چیئرمین نیب کا تقرر کیا جائے۔ اس کے برعکس اگر کچھ ہوا، جس کا زیادہ امکان بھی ہے کہ حکومت ایسا بندہ لانا چاہے گی جو ان کے کام آ سکے، تو پھر عوام، وکلاء اور عدلیہ کی جانب سے رد عمل آئے گا اور معاملہ سپریم کورٹ میں چلا جائے گا۔ یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ چیئرمین نیب کی تعیناتی کا طریقہ کار کیا ہے۔ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ حافظ احسان احمد کھوکھر کے مطابق 2022 میں تازہ ترین ترمیم کے پیش نظر چیئرمین نیب کی تقرری کے لیے قومی احتساب بیورو آرڈیننس 1999 کی سیکشن 6 میں ایک نیا طے شدہ طریقہ کار موجود ہے۔ اس کے تحت وفاقی حکومت کی طرف سے چیئرمین نیب کی تعیناتی 3 سال کی مدت کے لیے کی جا سکتی ہے اور اس میں توسیع نہیں کی جا سکتی۔ آئینی ماہرین کے مطابق چیئرمین قومی احتساب بیورو کا تقرر وفاقی حکومت، قائد ایوان اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کے درمیان مشاورت کے بعد کرے گی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ چیئرمین نیب کے نام پر اتفاق رائے نہ ہونے کی صورت میں قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف کی جانب سے تجویز کردہ نام پارلیمانی کمیٹی اسپیکر قومی اسمبلی تشکیل دے گا۔ اس میں 50% حکومتی اور 50% اپوزیشن بینچوں پر مشتمل ہوں گے۔ کمیٹی نئے چیئرمین کا حتمی فیصلہ اتفاق رائے یا کثرت رائے سے کرے گی۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।